اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ اب بہنیں بیٹیاں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ انا بے شک فی بس خلق بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سماوات زمین والارض آسمان اور زمین۔ انا بے شک خلق بنائے ہیں السماوات آسمان والارض اور زمین واختلافنا اور اختلاف ہے اللیل رات میں والنہاری اور دن میں والفلک التی اور کشتی جو کہ تجری بہتی ہے فی البحر فی پاس سے بحر سمندر میں بما ساتھ جو ینفع نفع پاتے ہیں الناس لوگ وما اور جو انزل اتارا ہے طرف اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من سے مائن پانی فاحیا بہ پس زندہ کیا ہے اس نے الارض زمین کو بعد موتہا مردہ حالت سے وبث فیہا اور پھیلا دیے فیہا اس میں من سے کل ہر قسم کے دابۃ جانور وتصریف اور تصریف اور پھیلا دی ہیں ریاح ہوائیں وسحاب اور بادل مسخر بین اور جو مسخر کرتے ہیں درمیان میں السماء آسمان کو والارض اور زمین میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو سمجھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب بالمسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں زمین اور آسمان و زمین اور اختلاف ہے دن اور رات میں اور وہ کشتی جو سمندر میں بہتی ہے اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور جو اتارے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اور زندہ کرتا ہے زمین کو مردہ حالت میں تھی وہ اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور اور چلا دی ہوائیں اور
پھیلا دیے بادل زمین اور آسمان کے درمیان، اور یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ کس احسان کا ہم کس احسان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بے شک غفور رحیم ہے، قادر کریم ہے۔ اور اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ جو بھٹک جاتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے ہی من کی کرتے ہیں، اور اگر غور و فکر کریں تو ان کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ان میں زمین میں اچھائی بھی مل جاتی ہے، برائی بھی مل جاتی ہے، اور جو اچھائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ فلاح پا جاتے ہیں، اور جو برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، فنا فلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب کی قرآن کریم فرقان حمید میں ہی اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر یہ سب کچھ ہمیں نہ ملتا تو ہم نے گزارا کر لینا تھا نا۔ تو پر یہ رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو وہ بادل بھی بھیج دیتے ہیں، ہوائیں بھی چلا دیتے ہیں، جانور بھی ہمیں کھانے کے لیے دیے ہیں، رزق روٹی بھی دیے، سب کچھ دیے، تاکہ بندہ میرا شکر گزار ہو جائے اور میری عبادات اور میرا احسان مند ہو کر کسی اور کی طرف غالب نہ آ جائے، کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہ ہو جائے۔ تو ہم پھر بھی اس رب کی ناشکری کرنے سے نہیں ڈرتے، جو بڑا غفور و رحیم ہے، جو قادر کریم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، وَمِنَ النَّاسِ، اور جن لوگوں نے بنا لیے ہیں، یتخذ بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، دشمن، اندادن، دشمن، یحبونہم کحب اللہ، کہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے سب محبتوں پر بھاری ہے، کہ یعنی جو رب تعالیٰ کی محبت ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے سوا جو تم پوجا کرتے ہو یا کسی قسم کا کوئی شرک کرتے ہو، تو اے مومنوں اور اے انسانوں، تم یہ سمجھ لو کہ رب تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے اور ان کی گرفت سب سے مضبوط ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اے ایمان والو، سخت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، سخت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ولو اگرچہ دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یرون العذاب، وہ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو، ان القوۃ، بے شک مضبوطی ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جمیعاً، جمع کی ہوئی،
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب تبرہ بیدار ہوئے الذین وہ لوگ نتبعوا جن پیروی کی من سے الذین وہ لوگ اتبعوا جنہوں پیروی کی وراء اور بے شک ان پیچھے العذاب عذاب وتقطعت بہم جو کاٹ دیتے ہیں ساتھ یہ کہ اسباب چیزیں وتقطعت اور بیدار جب بیدار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی پیچھے ان کے عذاب کی اور کاٹ دیا اسباب ان اسباب کو ان چیزوں کو وقال الذین اور کہا لوگوں نے اتبعوا پیروی کرو لو اگرچہ ان بے شک لنا وقت ان کے قرۃن پاری ہے فنتبرأ جو توڑ دیے من میں سے کما جیسا کہ تبرأ توڑ دی منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم اللہ اور دکھاتے ہیں سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال ان کے حسرات حسرتیں علیہم اوپر ان کے وما اور وہ نہیں ہیں بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تم بتوں کی پوجا نہ کرو کہ بتوں کی پوجا کرو گے یا کسی اور کی پوجا کرو گے تو اس کا جس قدر اس کی آسانیاں ہم پر زیادہ اس طرح ان کا عذاب بھی آپ پر سخت ہوگا۔ اگر تم ظلم کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے تو اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو عذاب رسانی کرو گے تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو اس کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اس کی آسانیاں اتنی زیادہ ہیں اگر اس کی عنایتیں اتنی زیادہ ہیں تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان احسانوں کے بدلے تم دھتکارے جاؤ اور تم سخت عذاب کی طرف لٹائے جاؤ۔ ان کے احکامات کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ تو اگر تم ان کے دی ہوئی چیزوں کی نافرمانی کرو گے تو وہ بھی وہ چھین لیں گے اور تمہیں عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ استبرأ الذین اب اس کا مفہوم یہ ہے جو لوگ پیروی کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے روکی ہیں جو منع کی ہیں اور کہا ہے کہ جن چیزوں سے میں نے آپ کو روکا ہے ان سے آپ باز آ جاؤ اور میرے احکامات پر چلو اور جو وہ مہیا کردہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو دی ہیں تو وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں مثلا ان کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ غلط راستے کی پیروی کرنے لگ پڑتے ہیں، ظلم زیادتی کرنے لگتے ہیں، زنا کرتے ہیں
استغفراللہ، اس طرح کی ہزاروں جو برائیاں ہیں انہوں نے اپنے اندر پال رکھی ہیں۔ پھر وہ رشتہ داروں کو بھی نہیں سنتے اور ان کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ خود آواز دیتے ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پیروی حق کی کرتے ہو وہ بے شک بھاری ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح سکھاتے ہیں اعمال آپ کے، دکھاتے ہیں اعمال آپ کے، اور جو برائی کی طرف چل پڑتے ہیں ان کو وہ دوزخ میں دھکیلیں گے، اور ان کی حسرتیں، ان کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جو برائی کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ جو احکامات الہی پر عمل کریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا بیان بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔